السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھے ہیں قرآنی قاعدہ۔ آج کا سبق زیر کا بیان۔ کل ہم نے پڑھا تھا، کل کے سبق ہم نے پڑھا تھا زبر کا بیان۔ حرکات زبر زیر پیش کو کیا بولتے ہیں؟ حرکات زبر زیر پیش کو کیا بولتے ہیں؟ اور کل ہم نے زبر کا بیان پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے مشق کی، قاعدہ پڑھا، اس کے وقف کا طریقہ پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے زیر کا بیان، ٹھیک ہے۔ زیر کی پہچان کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ زیر جو ہوتی ہے نا، وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اس شکل میں ہوتی ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں، حرف کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس شکل میں ہوتی ہے زیر۔ یہاں بھی ہدایت نمبر 2 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ زیر کو معروف پڑھائیں، مجہول نہ پڑھائیں۔ یعنی آپ نے اس کو زیر ہی پڑھنا ہے کہ یہ جانی جائے، پہچانی جائے کہ آپ اس کو زیر پڑھ رہے ہیں، چھپی ہوئی نہ پڑھیں۔ مطلب ایسا نہ پڑھیں کہ وہ سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ زیر پڑھیں کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یعنی واضح اگر زیر ہے تو اس کو زیر پڑھیں گے کیسے؟ جیسے بازیر، تازیر۔ یہ بی کس نے کھینچا ہے؟ کھینچنا نہیں ہے اس کو۔ آپ نے زبر کے بیان میں یہی پڑھا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، زیر کو اتنا مت کھینچیں کہ یائے مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ جیسے حمزہ زیر ای کو کھینچنے سے حمزہ زیر یا ای، یہ یائے مدہ بن جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ یائے مدہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ایسے نہیں پڑھنا، حمزہ زیر ای پڑھیں، حمزہ زیر ای ایسے بھی نہیں پڑھنا، اور نہ ہی اتنی جلدی کریں کہ جھٹکا محسوس ہو، جیسے حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ زیر حمزہ۔ ایک اور بات کل آپ نے پڑھی تھی کہ جس الف کے اوپر حرکات آ جائے، یعنی زبر زیر پیش و جزم آ جائے، وہ الف کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ لیکن اگر اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، جزم نہیں ہے، یہ خالی ہے حرکات سے، تو پھر یہ کیا پڑھا جائے گا؟ الف۔ پھر یہ کیا پڑھا جائے گا؟ اب دیکھیں الف کے نیچے بھی زیر ہے تو حمزہ بن گیا، آگے حمزہ کو تو حمزہ ہی پڑھیں گے، تو توڑ میں کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ زیر حمزہ۔ تو یہاں جھٹکا بنتا ہے، لیکن جب ہم خالی الف کے نیچے زیر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے حمزہ زیر ای، نہ جھٹکا دیں گے نہ اس کو کھینچیں گے۔ کل بھی آپ نے ایسے پڑھا تھا نا زبر کا بیان، ایسے پڑھا تھا۔ آپ پڑھیں، یہ مشق کریں، پڑھیں اس کو بازیر، مل کر پڑھیں سب۔ بھوٹا پڑھیں گے۔ ضاد میں نے کل بھی سمجھایا تھا، ضاد جو ہے نا حروف مستعلیہ، جو 7 حروف کیا ہیں موٹے، ان کے نیچے اگر زیر بھی آ جائے گی تب بھی وہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے، اس کو پوری ہی پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ زیر آنے کی وجہ سے موٹے حروف باریک نہیں پڑھے جائیں گے۔ ضاد موٹا حرف ہے، صاد موٹا حرف ہے، یہ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے تو یہ لیکن پھر بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ پھر پڑھیں صاد زیر سوئی، تو بھی موٹا حرف ہے۔ غائن بھی کیا ہے؟ موٹا حرف ہے، غائن موٹا حرف ہے نا۔ غائن زیر غی، باریک نہیں پڑھیں گے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، غائن زیر غی۔ قاف بھی کیا موٹا حرف ہے، اس کو باریک موٹا ہی پڑھیں گے، پڑھیں۔ حمزہ، حمزہ زیر ای، کیونکہ الف کے نیچے حرکت آ گئی ہے نا، وہ حمزہ بن گیا، حمزہ زیر ای۔ جھٹکا نہیں دینا، جھٹکا نہیں دینا بچوں، حمزہ زیر ای، کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں قاعدہ نمبر 1،
کل ہم نے زبر کے بیان میں را کا بھی حکم پڑھا تھا، صرف را کا، کہ را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو را کیا ہوتی ہے؟ اب قاعدہ نمبر 1 میں دیکھیں، جس را کے نیچے زیر ہو وہ را بریک پڑھی جائے گی، جیسے شاریبہ. بات سمجھ آئی ہے؟ اگر را کے اوپر زبر ہے تو را موٹی، اگر را کے نیچے زیر ہے تو را یہ شاریبہ موٹی نہیں پڑھی جائے گی، بریک پڑھیں گے. شاریبہ، شین کو زبان کے درمیان سے، را کو اس کے مخرج سے بریک، اور با کو بھی اس کے مخرج سے. شاریبہ، ٹھیک ہے. پھر وہ آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ جبکہ موٹے حروف، ٹھیک ہے، موٹے پڑھے جانے والے حروف وہ کون کون سے ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ 7 حروف ہیں، موٹے حروف ہیں. اس صورت میں بھی موٹے پڑھے جائیں گے. جو بات میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد پہلے سمجھائی ہے کہ موٹے حروف کے اگر نیچے زیر بھی آ جائے تو وہ موٹے ہی رہتے ہیں، یعنی ان کو پر ہی پڑھنا ہے، ان کو باریک نہیں پڑھنا. ابھی سمجھایا نا میں نے آپ کو، وہی بات انہوں نے بھی سمجھائی ہے. قاعدہ نمبر 1 میں بھی آپ نے یہی بات سمجھی ہے کہ حروف مستعلیہ جو موٹے حروف ہیں، اگر ان کے نیچے زیر بھی آ جائے تو وہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ پھر پڑھیں. خا، صاد، قاف، قاف. یہ کتنے ہیں؟ 7 حروف. کتنے ہیں؟ ہدایت نمبر 4 میں جو انہوں نے نا توڑ کا طریقہ سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، کیا بنا؟ کیا بنا؟ ہاں جی، ای بی لی. مشق کرتے ہیں. جیسے ہم نے کل زبر کی مشق کی تھی نا، اس کی بھی کریں. پڑھیں. قا زبر قا، میرے ساتھ پڑھیں. ہا زبر ہا، با زیر بی، قا زبر قا، ہا بی قا، لام زبر لا، با زیر بی، سا زبر سا، کیا بنا؟ ہاں جی، لابیسا. جھٹکا بھی نہیں دینا، کھینچنا بھی نہیں. لابیسا ایسے بھی نہیں پڑھنا. لابیسا. حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زیر تی، کیا بنا؟ آباتی. را زبر را، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را موٹی ہے. ہا زیر ہی، میم زبر ما، کیا بنا؟ اس کو کھینچنا بھی نہیں. رحیمہ. اکثر یہ بچی غلطی کرتی ہے، آپ غلطی کرتی ہو نا کھینچنے کی. آخری حرف پر کیا ہے؟ ایک حرکت ہے تو اس کو کھینچنا نہیں ہے. رحیمہ نہیں پڑھنا. رحیمہ، رحیمہ. اگلا حرف شاباش. خا دیکھیں موٹی ہے نا، اس کے نیچے زیر آ گئی تب بھی خا موٹی پڑھی جائے گی، اور را کے اوپر زبر ہے اس صورت میں را موٹا پڑھا جائے گا. اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را بھی بریک پڑھی جائے گی. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. ہدایت نمبر 5 دیکھیں. ہدایت نمبر 5. عین زبر آ، حاضر ہی، دا زبر دا، کیا بنا؟ ہدایت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے کہ آہدہ میں عین اور ہا کی آوازیں علیحدہ علیحدہ ہوں اور آوازوں میں نمایاں فرق محسوس ہو. آہدہ، 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 یعنی ہم آہدہ پڑھیں گے نا، عین کی آواز کو حلق کے درمیان سے نہیں نکالیں گے نا تو عین اور ہا کی آواز ایک جیسی لگے گی، فرق محسوس نہیں ہوگا. تو آپ نے فرق محسوس کروانا ہے کہ عین کو اس کے مخرج سے پڑھنا ہے اور ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھیں مل کر، پورا حرف پڑھیں. آہدہ، عین کو، عین کی آواز نکالیں، پھر پڑھیں. سمجھ آئیے؟ اگر ہم اس کو سمپل پڑھیں گے آہدہ تو وہ دیکھیں عین کی آواز محسوس نہیں ہو رہی نا، وہ ہا اور حمزہ، وہ حمزہ بنے گا، وہ ایسے لگے گا ہم یہاں عین کی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں یا ہا پڑھ رہے ہیں. محسوس کریں، فرق محسوس کریں. آہدہ، ٹھیک ہے. ہدایت نمبر 6 میں
صا زبر صا، عین زیر ای، قاف زبر قا، کیا بنا صاعقا. اور سین زبر سا، خا زیر خی، را زبر را، کیا بنا میں صاد کی آواز موٹی اور سین کی آواز باریک ہو. ٹھیک ہے، طلباء کو اس فرق کا سبب بھی بتائیں. یعنی آپ نے جب صاعق اور ساخر پڑھنا ہے تو دونوں کو سین، صاد اور سین میں فرق ہے. کیا فرق ہے بتاؤ؟ صاد موٹی ہوتی ہے اور سین باریک پڑھا جاتا ہے سیٹی کے ساتھ. صاد کیا پڑھی جاتی ہے؟ موٹی پڑھی جاتی ہے، اور سین اور سیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب پڑھیں مل کر. صاعق ساخر، پھر پڑھیں. اب ساخرہ جب پڑھیں گے ساخرہ تو صاخرہ نہیں پڑھیں گے، صاد نہیں بنائیں گے سین کو سین ہی پڑھیں گے اور صاد کو صاد پڑھیں گے. سمجھ آئی یہاں تک؟ آگے دیکھیں قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 2، جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں. جیسے ایبیلی پر وقف کرتے وقت ایبل پڑھیں گے. وہی والی کل والی بات آپ نے پڑھا تھا نا، جب زبر آئی آخری حرف پر زبر ہو، آخری پورا ایک لفظ ہو اس کا آخری حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، زیر ہو. ٹھیک ہے، آج زیر کی بات پڑھے ہیں نا، تو وقف کی صورت میں سے کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. وقف کی صورت میں سے کیا کر دیں گے؟ میں حرف پڑھوں گی، آپ وقف پڑھیں. میں لفظ پڑھوں گی پورا، آپ اس کا وقف پڑھیں گے. آپ نے قاعدہ پڑھ لیا نا؟ قاعدہ میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوگی نا اس کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، ساکن کی علامت دیکھیں اوپر اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جزم، اس کو جزم بھی بولتے ہیں، ساکن بھی بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں اگر آخری حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ اس حرف کو ساکن کر دیں گے. جیسے ایبیلی سے وقف، یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ وقف سمجھنا بہت ضروری بات ہے. آپ وقف کی طرف توجہ دیں گے آپ کا وقف بہتر ہوگا. اکثر بچے جب توجہ نہیں دیتی وقف غلط کرتی ہیں وہ. ٹھیک ہے، اب حابطہ اسے پڑھیں، اس کا وقف کریں گے. میں پورا لفظ پڑھوں گی، آپ نے وقف کرنا ہے. حابط وقف، حابط. قا حروف کلکلا میں سے بھی ہے، جب جزم لگ جائے گی تو کلکلا بھی ہوگا. حابط وقف، حابط. لابث وقف، آباتی وقف، ابت. اونچی بات سے پڑھیں. رحمہ وقف، ساخر وقف. دیکھیں ہم را کو جزم والا کر رہے ہیں نا. یادی وقف، یدی، یدیج نہیں، کیا پڑھو گے؟ یا پر جب جزم لگ جائے گی اس سے پہلے زیر ہے تو کیا پڑھو گے؟ یدی. کیا پڑھو گے؟ آذین وقف، آذین. نون پہ جزم لگ جائے گی، آذین. ٹھیک ہے. باریق وقف، کلکلا بھی کریں گے، باریق. شارب وقف، حاسب وقف، خاسر وقف، خاشی وقف، روزی وقف. ہاں جی، روزی. ٹھیک ہے، روزی. را بھی موٹی، ضاد بھی موٹا پڑا جائے گا، اور وقف کی صورت میں یا پہ جزم لگ جائے گی تو وقف بن جائے گا روزی. غاضب وقف، صاعق وقف. سمجھ آ گیا؟ آج کا سبق آپ بچوں کو سمجھ آیا؟ آج ہم نے پڑھا زیر کا بیان. آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج کا سبق مکمل ہوا. السلام علیکم.